بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں کینچی لے چلو، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تم گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں کہ لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید خوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا کتب کون ہوگا، ان سے بڑا ابدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا۔ تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ صاحب سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں۔ اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے، ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو۔ میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خرچ کرو اللہ کے نام پر، اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے۔ تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے۔ تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چدر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے۔ میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرتے ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرتے ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ اور عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنَعْمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دے، حکیم لا علاج کر دے، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دے، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ
بھی دعائیں مانگتے ہیں مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں. ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا, میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا, جھولی پھیلا کے رویا. اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں, ہمارا مزاج نہیں, قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے, مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے. اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے. یہ بات ساری یقین کی ہے, جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے. نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا, نہ اسلحے پہ یقین تھا, اور نہ تعداد پہ یقین تھا, بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہی پکڑا. فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں, پھر تمہیں کیا پرواہ ہے. پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے, ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے. ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے, جنگل میں سے گزر رہا ہے, راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا. شیر آیا سامنے, قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے, ادھیڑ مارے, چیر ڈالے. صحابی نے شیر کو دیکھا, شیر نے صحابی کو دیکھا. جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو ادھیڑے گا. ابن شام نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا. بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری. دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے. دریا میں طغیانی ہے, سیلاب ہے. حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں, قیادت ہے. دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے سعد کمال ہے یار, موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے. علماء کرام نے لکھا ہے, تاریخ شاہد ہے. حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھائی وہ نبی تھے, میں امتی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد, آواز لگائی ایھا البحر, اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں, تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں, کفر کو مٹانے چلے ہیں, شرک کو مٹانے چلے ہیں, تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں. میں سڑکیں بن گئی, عقل نہیں مانتی میری تیری, دریا میں سڑکیں بن گئی. صحابہ کرام جو پار گزرے, یہاں تک لکھا ابن حشام نے کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا. اور جب پار گزر گئے ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے, رو رہا ہے. فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ, او بوڑھے اللہ والے بزرگ تو کیوں رویا, تجھے کیا تکلیف ہوئی, تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا, میں مر گیا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میرا کلیجہ پھٹ گیا, میرا جگر پھٹ گیا, میرا بڑا نقصان ہوا. اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا. حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی, مجھے ایک تحفہ دیا تھا, میرے پاس تھا. اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا, اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا, مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی. میں مر جاتا, میرا پیالہ نہیں, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا, اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا.
ہوں جو تسا حضرات دے وچوں کوئی ہوے نا تو آکھے او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگے سے جتنے داڑے تیرے نصیبہ میں تو ورتیا، ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہوگا؟ اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھناؤنے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ جنگل میں بگیار رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آگے، کبھی ہمیں نہ کھا جائے۔ ان اللہ والوں کا یقین دیکھو جن کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، جن کا پیر امام الانبیاء ہو، انہوں نے کیا سکھایا؟ ایک صحابی کو وضو کرا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا امیر لشکر نے، اور اس کو کہا ایک درخت پہ چڑھ کر آواز لگا، اور جنگل کے موذی جانوروں اور بھیڑیوں اور بگیاروں اور شیروں اور چیتوں اور جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں اور سانپوں اور بچھوؤں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ہم یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔ ابن شام لکھتا ہے شور مچاتے ہوئے جانور، چھوٹے بچے اپنی پیٹھوں پہ بٹھائے ہوئے، جس طرح کا جانور تھا تمام کے تمام نے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ہمارا اپنا آپ قابو میں نہیں، گھروں کے ماحول بگڑ گئے، محلے بگڑ گئے، گلیاں بگڑ گئی، علاقے بگڑ گئے، ملک کے حالات بگاڑ کے رکھ دیے ہماری بدتمیزی کی وجہ سے۔ خوف خدا ہو پھر سب کچھ بنتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 برس تک خشک آٹا پھانکا، منہ میں اور اوپر سے پانی پی لیا، 40 سال۔ اب تم تو سوچ رہے ہوگے کوئی پاگل ہوگا، پاگل بے عقل ہوگا کوئی، مست نہیں، پاگل نہیں تھا، بڑا عقل مند تھا۔ تم تو اس لیے پاگل کہو گے نا کہ وہ پراٹھے پکا کے نہیں کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ جی حضرت مدت ہوگی میں دیکھتا ہوں آٹا پھانک کر پانی پی لیتے ہو، روٹی نہیں پکاتے، روٹی کھانی چاہیے۔ ہائے ہائے کیا جواب دیا؟ اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا، آٹا چھاننے میں، گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی 2000 مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ میں آٹا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کھٹولے، چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلتے تھے۔ تو محی الدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، بڑا پلنگ لا دیں، آپ اس میں آرام فرمایا کرو۔ فرمایا ارے بولو دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزمان کا پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ یہ نہیں ہماری طرح کے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے، اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے، اندر کو۔ یا بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، ہماری برادری کے تھے، ہمارے ضلع کے رشتہ داروں میں سے۔ صوفی عبدالحمید جو وزیر تعلیم بھی رہا، وزیر خوراک بھی رہا، اس کے والد تھے جج عالم علی خان، دہریہ خیال، کمیونسٹ خیال کا آدمی، انگریزی خان، نماز کو بھی کہتا تھا خام خواہ کی بکواس ہے،
दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते, सुबह के वक्त में खास तौर से जाकर अपने भाई के पैर दबाते, उठ जा भाई, चिड़िया भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, परिंदे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तू भी नमाज पढ़ ले। वो कहता मौलवी तेरा दिमाग खराब है, जब नींद अच्छी आने लगती है तो पता नहीं कहां से आ जाता है, न खुद सोता है न मुझे आराम करने देता है, और यही टाइम तो नींद का है। तजर्बा करके देख लो, रात के 1-2 बजे तक खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, VCR देखते रहेंगे, फिल्म देखते रहेंगे, जब सुबह का टाइम आएगा ना, ये जितने बड़े बड़े ना सारे सो जाते हैं। कोठियों के पास से सुबह को गुजर के देखो ना, ऐसा मालूम होता है चारों तरफ कोई जिंदा ही नहीं, कुत्ता भी नहीं भौंकता सुबह को, सुनसान। मौलाना रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह रोज जाते, तो सगा भाई था, और फरमाते भाई अगर तू जहन्नुम में गया, मैं तेरा भाई किस तरह देखूंगा तुझे जहन्नुम में जलते हुए, नमाज पढ़, अल्लाह की इबादत कर, उसकी बंदगी कर। एक दिन जज साहब आकर के कहने लगे मौलवी साहब बात सुन, एक दिन नमाजें पढ़वा ले जितनी भी पढ़वानी है, ये रोज रोज का किस्सा मेरे बस का नहीं है, एक दिन जितनी मर्जी आए पढ़वा ले, सारा दिन पढ़ दूंगा। मौलाना रहीम बख्श मरहूम भी बड़े अल्लाह वाले थे, अंग्रेजी खान भी थे, आलिम भी थे। फरमाया चलो मेरा तेरा सौदा हो गया, एक ही दिन पढ़ दे, पर पढ़ जाकर के रायपुर जिला सहारनपुर में मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे मौलाना रहीम बख्श मरहूम। ये जिस अल्लाह वाले का मैंने नाम लिया, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का भी पीर है, ये मौलाना मोहम्मद अली साहब जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह का भी पीर है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े अल्लाह वालों का पीर है मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा जी सौदा तय हो गया, एक दिन पढ़ दे, पर पढ़ वहां जाकर। उन्होंने कहा चलो मुझे मंजूर है, चाहे तू लंदन मेरे से पढ़वा ले, पर पढ़वा एक दिन। उधर जज साहब की रवानगी होगी, उधर मौलाना ने तार दिया हजरत को कि हजरत एक शिकार भेज रहा हूं, जरा जल्दी कबूल फरमाना। बस जज साहब पहुंचे, सर पे इतना बड़ा टोप, पतलून, गले में फांसी होती है ना, गले में फांसी, सर पे टोकरा। हजरत के यहाँ पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बस यूं नजर डाली मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह वालों की, हम तो अल्लाह वालों की निगाहों को भी मानते हैं, उनकी निगाहों में भी तासीर है। बस शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं फरमाया, जज साहब क्या हाल है? कि जी अच्छा है। वो उठ के चल दिए। शाह साहब ने फरमाया कहां चले? क्या हजरत अभी आया? ना कोई हुक्म दिया, ना कोई नसीहत की, ना कुछ फरमाया। बाजार गए और खद्दर खरीदा और दर्जियों से कहा पैसे मुंह मांगे ले लो, जल्दी सी दो सलवार कमीज। वो खद्दर की सलवार कमीज सिलवाई, सर पे उस तरह फिराया, सलवार कमीज पहनकर, और वो पटलून उतारी, और वो टोप उतारा, और वो गले से फांसी निकालकर बाजार में रखकर आग लगा दी, और हजरत के सामने आके बैठ गया। कहने लगा हजरत बाहर मैं बदल आया हूं, अंदर आप बदल दें। जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर लिया। न जाने अल्लाह वाले की निगाह में क्या रखा था, अपने जमाने का वली अल्लाह होके गुजरा है। जज आलम अली खान इतना बड़ा वली, हाई कोर्ट का जज भी था, और फालतू वक्त में बकरियां रोही में जाकर चराता था, चाय लोगों को पिलाता था, और कहता था अल्लाह में खूब मजे, जो कोई चखे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मुझे और आपको अल्लाह के नाम का जायका ही नहीं पड़ा, वो चस्का ही नहीं पड़ा। मैं कहता हूं अगर चस्का पड़ जाए ना, फिर पूरी दुनिया की दौलत मिले, आदमी थूक देता है, जो अल्लाह के नाम में मजा आता है। इसलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक रब अल्लाह है, जो इस पर जमा रहा उनको आखिरत में कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फीहा, यही लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने जन्नती फरमाया, जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। उनके नेक अमाल का अल्लाह पाक यूं ही जज़ा देते हैं, उनको अजर अज़ीम अता फरमाते हैं। इसलिए ये मज़मून अर्ज किया कि आप भी और मैं भी अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करो, अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह के गज़ब से डरो। वो इतना बड़ा बेनियाज है, खड़े खड़े मौत आई, धड़ाम से गिरा हो गया, बैठे बैठे मौत आती है, और न जाने किस किस बुरी हालत में भी मौत आ सकती है। जब ये सारा कुछ हमारे सामने है तो मेरी एक अपील है, लोगों कंजरियों के गाने सुनते हुए गाते हुए न मरो, कुरान पढ़ते हुए मरो, और शराब पीते हुए न मरो, चरसीम भंग हीरोन के नशे में मरोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ हीरोन का नशा, जहन्नुम में आग का नशा तुम्हें उठाना पड़ेगा। किसी पर जुल्म ना करो, किसी को सताओ मत। मजलूम के दिल की आग जो है समंदर में आग लगा देती है। किसी की इज्जत से मत खेलो, किसी का माल ना उठाओ,
کسی کی جان پر بے عزتی کسی کی جان پر حملہ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، نہ جانے خدا کس وقت تجھے بلا لے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تیری خبر میں انگارے بنے رہیں گے۔ یہ خیال نہ کرو کہ آج کل اللہ میاں نعوذ باللہ شاید کوئی سویا پڑا اسے پتہ نہیں، ایک ایک ذرے کا اس کو پتہ ہے۔ اسی لیے فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، برباد کر دینے والا عذاب۔ اس لیے اپنے اندر اللہ سے ڈر پیدا کرو، خوف اپنے دلوں پہ مسلط کرو، قبر کا اندھیرا یاد کرو، قیامت کا خوفناک منظر یاد کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے اور اپنے بندے اللہ پاک ہم سب کو بنائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔